السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو کڈس لائبریری اردو۔ بچوں، آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آزادی کی کاوشیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس ملک کے نظریے کی تشکیل و ترویج برصغیر میں اس وقت ہوئی جب ہندوؤں کا مکار چہرہ مسلمانوں کے سامنے آیا۔ مسلمان جو صدیوں سے برصغیر پر راج کر رہے تھے، ہندو اور انگریز انہیں تباہ کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ ہندو خود کو مسلمانوں کا ساتھی بھی ظاہر کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی چاپلوسی سے یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ انگریزوں کے اتحادی ہیں اور ان کی ساکھ کو مسلمانوں سے خطرہ تھا۔ جب انگریز برسر اقتدار آئے تو صرف مسلمانوں نے انگریزوں کی مخالفت کی۔ عین وقت پر ہندوؤں نے مسلمانوں سے منہ موڑ لیا۔ ایک جانب یہ ہندوؤں کا انتہا پسندانہ اور متعصبانہ رویہ اور دوسری جانب انگریزوں کو یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ انہوں نے حکومت ہندوؤں سے نہیں مسلمانوں سے چھینی ہے۔ یوں دن بدن حالات بری طرح بگڑنے لگے۔ ہر جگہ مسلمانوں کو دبایا جاتا رہا، خواہ وہ تعلیم کا میدان تھا، سیاست کا یا تجارت کا۔ ایسے حالات میں علامہ اقبال نے مسلمان قوم کو اپنی شاعری سے بیدار کیا۔ انہوں نے اپنی قوم میں حق پر ڈٹ جانے کا جذبہ پیدا کیا۔ سن 1930 میں علامہ اقبال کی زیر صدارت مسلم لیگ کا اجلاس الہ آباد میں منعقد ہوا۔ آپ نے اپنی تقریر میں اس بات پر زور دیا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں۔ یہ دو قومیں جو مذہب، رسم و رواج، رہن سہن، ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف، یہ ایک جگہ متحد نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے تجویز دی جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت موجود ہے، ان صوبوں کو علیحدہ کر کے ایک ریاست تشکیل دی جائے جہاں مسلمان آزادی سے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ علامہ اقبال کی اس تجویز سے تمام مسلمان قائد اعظم کی رہنمائی سے ایک الگ مضبوط قوم کی شکل اختیار کر گئے، ڈٹ گئے اپنے مقصد کے لیے، لے کر رہیں گے پاکستان۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے مسلمانوں کے علاقوں میں قتل عام شروع کر دیا۔ ہندوؤں کے اس ظالمانہ رویے پر مسلمانوں کے دلوں میں خوف کی بجائے مزاحمت کا حوصلہ پیدا ہوا اور ہندوؤں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ محمد علی جناح کی قائدانہ صلاحیت اور برصغیر کے مسلمانوں کے اتحاد کے سامنے انگریز اور ہندو بے بس ہو گئے اور ایک نئی ریاست کا قیام منظور ہو گیا۔ یقین کیجیے، پاکستان کا صرف ہونا ہی دشمنوں کی شکست کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آخرکار انتھک کاوشوں کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ خدا کے فضل و کرم سے آج ہم آزاد ہیں۔ فلسطین اور برما کے مسلمانوں کے حالات دیکھ کر اپنی آزادی کی قدر و قیمت سے آشنا ہوئے۔ ہم آج آزاد ہیں اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے۔ ہم آزاد ہیں اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ تو پیارے بچوں، اپنے ملک کی قدر کیجیے، کیونکہ بغیر اس کے ممکن بھی نہیں شناخت میری، بغیر اس کے ممکن بھی نہیں شناخت میری، میرا وطن میرے شجرہ نصب کی طرح ہے۔